السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کی ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رومان اٹھ جاؤ نہیں، وہ نیم خنودگی کی حالت میں بڑبڑاتی ہوئی کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ نبیشہ، کیا ہوا؟ ضحاک جو ایک دن کے صبر آزما انتظار کے بعد اس کے سرہانے بیٹھا تھا، ہڑبڑا کر اٹھا۔ نبیشہ کو ہسپتال لانے میں کے بعد ڈاکٹر نے اس کے نروس بریک ڈاؤن ہونے کی اطلاع دی تھی۔ وہ کب سے سب کچھ بھول بھال کر یہاں موجود تھا۔ ثاقب نے رومان کے چند گارڈز کو یہاں بھیجا تھا۔ رومان کا کفن دفن ہو چکا تھا۔ ثاقب کو بروقت اس کی جگہ سنبھالنی پڑی، ورنہ کوئی بھی اس پر قبضہ جما سکتا تھا۔ ضحاک، مجھے بچا لو، ہم کہاں؟ بے ربط الفاظ لبوں سے آزاد ہوئے۔ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ہم سیف ہیں، وہ آدمی مر چکا ہے۔ ضحاک نے نبیشہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں۔ ہم ٹھیک ہیں؟ وہ زیر لب دوہراتی اس کے مزید نزدیک ہوئی۔ صنف نازک کی اتنی قربت اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ پہلی بار کسی روئی جیسے وجود نے اسے چھوا تھا۔ شیرنی، اس طرح ان حالات میں بھی تو مجھے میرے دل کو ڈرا چکی ہو۔ اس دل کی رکی ہوئی دھڑکنیں اب بحال ہوئی ہیں۔ وہ جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف تھا۔ وہ خوف کے زیر اثر اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ضحاک نے دور ہونا چاہا تو اس نے مزید مضبوطی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ مت جاؤ، مدھم آواز میں کہا گیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ضحاک نے اپنی شرٹ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہی، پر وہ تو جیسے اس کا ساتھ بالکل چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ضحاک نے گہرا سانس خارج کیا۔ اتنا قریب مت آؤ، میں نیک صحیح پر بندہ بشر ہوں، محرم نہیں ہوں، اس لیے ابھی دور جا رہا ہوں، ورنہ دل تمہیں خود میں چھپانے پر بضد ہے۔ ضحاک نے گھمبیر آواز میں کہتے اپنی انگلی اس کے گالوں پر پھیری۔ نبیشہ کا چہرہ یکلخت سرخ ہوا، پھر بھی اسے جانے نہیں دیا۔ خوف کا اثر ہی بہت تھا۔ وہ رومان ٹھیک ہے؟ کہاں ہے؟ یہیں ہسپتال میں ہے کیا؟ اس کے سوال کا جواب نہایت تکلیف دہ حقیقت تھا۔ وہ نہیں رہا، تمہارے سامنے وہ مر چکا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ مر گیا؟ الجھی نظروں سے دیکھتے تائید چاہی تو ضحاک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ باہر سے گیٹ ناک ہوا۔ ضحاک نے پاس پڑی چادر سے اس کا وجود ڈھکا اور اندر آنے والے کو اجازت دی۔ وہ کوئی اور نہیں، ثاقب تھا۔ اس کی چال بدل چکی تھی، اس کی چال، اس کے انداز میں رومان کی جھلک دکھتی تھی۔ ضحاک نے اسے دیکھ کر بھی نبیشہ سے فاصلہ نہیں بنایا۔ وہ شاید اس پر اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ کیسی ہیں آپ ملکہ؟ ثاقب نے جھکی نظروں سے استفسار کیا۔ رومان کو دفنانے کے بعد وسیدہ یہاں آیا تھا، نبیشہ طاہر کی حفاظت اب اس کے ذمہ تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے اس نام سے مت بلاؤ، جو بلاتا تھا وہ اب جا چکا ہے۔ نبیشہ کرب زدہ آواز میں گویا ہوئی۔ ضحاک نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا۔ پر آپ میرے لیے اسی حوالے سے جانی جائیں گی۔ رومان سر چلے گئے، پر ان کی محبت آپ کی صورت میں آج بھی زندہ ہے۔ ضحاک نے تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے سالم اسے نکل جائے گا۔ جس کی محبت تھی وہ مر چکا تھا، پر پھر بھی جذبہ رقابت دل میں سر اٹھانے لگا۔ تم وہ کہو جو کہنے آئے ہو۔ تم جانتے نہیں ہو شاید، ایک پولیس والے کے سامنے تم مجرم کی صورت میں کھڑے ہو۔ وہ اسپاٹ انداز میں گویا ہوا، نبیشہ کو مزید خود سے قریب کیا۔ جرم کیا ہے میں نے اس لیے تاکہ تم مجرم نہ بن جاؤ ضحاک حیدر۔ اگر میں اس انسان کو نہیں مارتا تو یقیناً تم اسے مار دیتے۔ پھر ملکہ کیا ہوتا، سوچیں؟ یہ سچائی تھی، بہت بڑی سچائی، جسے وہ آسانی سے بیان کر گیا۔ ہاتھ پینٹ کی جیب میں اڑس کر وہ ضحاک کو دیکھنے لگا۔ پر اب تمہارا یہاں آنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا، اب میں تم پر احسان کرتا ہوں۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں جانتا ہوں مجھ سے ریلیٹڈ ہر انسان کی جان مشکل میں آ جائے گی، اسی لیے تو مافیا کے لوگ رشتے نہیں بناتے۔ رومان سر کے پاس بھی کوئی رشتہ نہیں تھا، اور دیکھو جب دل کا رشتہ بنا تو وہ اپنی زندگی ہار گئے۔ نبیشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا تو اس نے شدت سے ضحاک کی شرٹ جکڑی۔ فالتو بکواس بند کرو، نبیشہ کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ سب سنے۔ اس کی گرفت محسوس کرتے ہوئے تیز لہجے میں اسے باور کروا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ملکہ کو پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور ملکہ کا نکاح ہو جائے۔ یہی حالات کے حساب سے بہتر ہیں۔ ان کے باپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پھر اگر مزید دشمنوں نے وار کرنا چاہا تو اس لیے حالات کا تقاضا یہی ہے۔ اس کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تم میرا نکاح کروانا چاہتے ہو؟
نبیشہ شدت جذبات سے چلائی۔ وہ ہسپتال کے ڈریس پہنے بالکل مرجھائی ہوئی تھی، چہرے کی شادابی اور رونق کہیں کھو چکی تھی۔ انہوں نے آپ کو بچاتے ہوئے جان دی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی جان کس قدر قیمتی ہے۔ میں مزید رسک نہیں لے سکتا۔ قاضی باہر کھڑا ہے، ملکہ مان جائیں، یہ رومان سر کی آخری خواہش تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ اس کی خواہش تو مجھے پانا بھی تھی، نہیں ملی تھی نا میں۔ اس کی خواہش تو میرے ساتھ جینا بھی تھی، مر چکا ہے نا وہ زخمی لہجے میں بولی تو ساقی لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں مزید کچھ نہیں کر سکتا ملکہ، یہ سر کی خواہش ہے اور حالات کا تقاضا بھی۔ آپ کے والد پر کسی طور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے باپ سے بچے کی امید نہیں ہے۔ افضل نیازی نے ان کے کہنے پر یہ سب کیا تھا۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، پر بتانا ضروری ہے تاکہ آپ ہوشیار رہیں۔ نبیشہ کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگیں۔ وہ اپنے باپ کو اس سے برا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ نبیشہ مان جاؤ، اتنی ضد مت کرو۔ جو مر گیا وہ تمہاری زندگی کے لیے اپنی جان وار گیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ اس کی قربانی رائگاں جائے؟ ضحاک نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ بلا لو مولوی صاحب کو، وہ تھکی ہوئی آواز میں کہتی آنکھیں موند گئی۔ اب بچا ہی کیا تھا اس کی زندگی میں اس کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ رومان مت جاؤ، مت مارو۔ نبیشہ کسی خواب کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ضحاک جو اس کے عین برابر میں لیٹا ہوا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ ان دونوں کی زندگی نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ کئی دن گمسم رہتی اور ضحاک اپنی ڈیوٹی پر موجود رہتا۔ ایسے میں ضحاک کی ماں نے ہی نبیشہ کا اتنا خیال رکھا۔ نبیشہ آنکھیں کھولو۔ ضحاک نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ وہ روزانہ رات کو دیر سے آتا، تب تک نبیشہ سو چکی ہوتی تھی، لیکن وہ اس کے سونے کے بعد بھی کئی پہر اسے دیکھتا رہتا۔ رومان وہ مندی آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو جیسے ضحاک کا دل کسی نے نوچ لیا ہو۔ مر چکا ہے وہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ضحاک کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ چاہے وہ اب ان دونوں کے درمیان نہیں تھا، پر جیسے وہ ہو کر بھی یہی تھا۔ ان دونوں کے رشتے کے درمیان کہیں خلا سا رہ چکا تھا۔ وہ جب اس کے قریب جاتا وہ کترانے لگتی۔ رومان کا عشق اس کی زندگی میں تو اسے اپنا نہ بنا سکا، پر اس کے مرنے کے بعد نبیشہ اسے بھول نہیں پائی۔ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا میں اس کی زندگی ہوں، میں کیسے اسے موت دے سکتی ہوں؟ کہتے ہوئے وہ سسک اٹھی۔ کئی راتوں سے جاگی اس کی آنکھیں بے خوابی کا شکار تھیں۔ وہ مر چکا ہے، کتنی بار سمجھاؤں میں تمہیں نبیشہ؟ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیشہ اس کی بات، اس کا خیال۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ اس نے پل دو پل نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ جبڑے بھینچے، سخت غصے میں مٹھیاں بھینچے، سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے بھولوں اسے؟ مجھ سے آخری لمحات میں اپنی محبت سے اظہار کرنے والا مر چکا ہے۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اس نے چاہا، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ بے بسی اور کرب کی تصویر بنی رنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں اپنا اور تمہارا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پر ہر بار جب میں تمہارے قریب آؤں تم دور ہو جاتی ہو۔ میں اب اپنے اور تمہارے درمیان مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا نبیشہ۔ ضحاک پلیز، تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، تم ایسا مت سوچو۔ ہرٹ تم مجھے کر رہی ہو اپنے ہر عمل سے۔ کیا جو چلا گیا اس کے لیے تم ہم زندہ انسانوں کو جیتے جی مار دو گی؟ وہ سراپا سوال بنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ضحاک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید نزدیک کرتے اس کی گردن پر اپنی جھلستی سانسیں چھوڑیں تو وہ سانس روک گئی۔ اپنے لمبے ناخن اس کی پشت پر گاڑے، پر وہ بے رحم بنا خود کو سیراب کرتا رہا۔ اب بھی کہو تم مجھ سے دور جانا نہیں چاہتی، بتاؤ۔ ضحاک نے اپنے دیے ہوئے نشان پر انگوٹھا پھیرتے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے اس کا عشق کام کر گیا ہو۔ میں اس کی امانت تصور کرتی ہوں خود کو۔ اس کے الفاظ، اس کی سرگوشیاں مجھے پاگل کرتی ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں نبیشہ۔ میری غلطی ہے کہ مجھے تمہیں اتنا وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ وقت دے کر میں نے غلطی کی، میں حق رکھتا ہوں تم پہ، اس نے کہتے ساتھ ہی اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکایا۔ نبیشہ نے زور و شور سے سرنفی میں ہلایا۔ وہ آج ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا، پر کچھ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے نبیشہ کو دور کیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ خود ڈپریشن میں ہے، پر اس طرح وہ صرف رومان کو سوچتی رہتی تو عنقریب پاگل ہو جاتی۔ اس لیے ضحاک نے اسے اس فیز سے نکالنے کے لیے ایک قدم اٹھانا چاہا، پر وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب تم فیصلہ کر لو اچھی طرح کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو بتا دینا، کیونکہ میں ایسا بٹا ہوا انسان نہیں چاہتا۔ میرے پاس آؤ تو مکمل میری بن کر آنا۔ ضحاک نے پاس رکھا تکیہ اٹھایا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نبیشہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حالات کچھ ایسے ہو چکے تھے کہ وہ خود کو رومان کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگی۔ وہ صورت سے اٹھی اور اس کے باہر جانے سے پہلے اسے پیچھے سے تھام لیا۔
میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کے آنسو سہاگ کے پشت بھگونے لگے۔ سہاگ پتھر دل بنا کھڑا رہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر حصار میں لینے کی غلطی نہیں کی۔ ایسی محبت کا میں کیا کروں جو کسی کے غم میں نہیں ڈھالے؟ جانے دو مجھے۔ سہاگ نے آگے بڑھنا چاہا پر نبیشہ نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ مت جاؤ، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ پلیز مت جاؤ۔ وہ لب بھینچے پھڑپھڑاتے لبوں سے بمشکل لفظ نکالتے اس کے گلے لگتے بولی تھی، جو چھٹ سے اس سے دور ہوتے اس کے خوف سے تر چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی فیصلہ کرو، مکمل میری بن جاؤ۔ میرے پاس آتے ہی تم اپنی سانسیں روک لیتی ہو، ان سانسوں کو میرے سپرد کر دو۔ گھمبیر پرفسوں لہجہ نبیشہ کی سانسوں کو تنگ کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئیبرو اٹھاتے اس نے دباؤ اس کی گردن پر کم کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود میں بھینچا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے مسکرایا، جبکہ اس لڑکی کو اپنا سانس کم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کی ذرا سی قربت۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ مغرور شہزادی، لاکھوں دلوں کی دھڑکن جو اتنے لوگوں کا دل ٹھوکر پر لیے گھومتی تھی، آج اپنی محبت کے بچھڑ جانے کے ڈر سے خوفزدہ تھی۔ دنیا میں ضحاک حیدر واحد انسان تھا جسے نبیشہ طاہر نے چاہا اور پا لیا۔ وہ خوش نصیب ٹھہری، اس نے محبت چاہی، مل گئی، ورنہ کئی ایسی شہزادیاں نصیب کے ہاتھوں بے بس ہوئی تھیں۔ سانس لو میری شیرنی، یوں بھیگی بلی بنی ذرا نہیں جچتی۔ سہاگ نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کچھ شرارت سے کہا، کیا کچھ وقت نہیں مل سکتا؟ میں نے تمہیں وقت دیا پر تم مزید ڈپریشن میں جا رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے سوچو، مجھے چاہو، میرے نام پر شرماؤ، آخر بیوی ہو تم میری۔ میں ہمارا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے شیر شیرنیاں اس دنیا میں آ کر دنیا کو اپنی دھاڑ سنائیں، تمہیں پریشان کریں۔ سہاگ نے اپنی ناک اس کی گردن پر رگڑی، اس کی شیپ کی چبھن سے وہ کسمس آئی، چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ وہ مستقبل میں اپنے شیر شیرنی تصور کر کے پریشان ہوئی۔ مجھے اچھے بچے چاہیے، تم مجھے پریشان کرتے ہو، یہ کیا کافی نہیں جو تمہارے بچے بھی پریشان کریں؟ وہ جلد بازی میں بولتی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ سہاگ کا کہا گونجا تو نبیشہ نے خفت سے منہ پھلایا۔ فکر نہیں کرو، میں انہیں سنبھال لوں گا، میری شیرنی کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، پر اس کے لیے ہمیں بچوں کی پلاننگ کرنی ہوگی۔ ممانی خیزی سے مسکراتے اس کے کان میں سرگوشی آنا بولا، مجھے ڈر لگتا ہے سہاگ، کہیں تم بھی مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ وہ مدھم آواز میں اپنا ڈر ظاہر کر گئی۔ شش، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا ہوں تم جیسی ہو ویسی رہو، نہ ڈر، بے خوف اور کانفیڈنٹ۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ سہاگ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ نبیشہ لب کو چلتی اس کا بازو پکڑ کر روکنے لگی۔ وہ صحیح تھا، اس کا حق تھا نبیشہ پر۔ نبیشہ کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا، ورنہ ساری دنیا اسے بدلنا چاہتی تھی۔ ایک وہ واحد انسان تھا جو اسے ایسے ہی اپنانا چاہتا تھا، پر وہ کیوں اس کا ہاتھ نہ تھامتی؟ میں نہیں چاہتی تم کہیں جاؤ، یہیں رہو۔ نبیشہ نے اس کی مضبوط انگلیوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھنسائیں۔ پر اگر تمہیں سانس لینا محال ہو تو کیا تم اپنی سانسیں مجھے سپرد کر دو گی؟ سہاگ نے اپنے لب اس کے لبوں کے پاس لے جا کر سانس چھوڑی۔ نبیشہ کی پلکیں لرز اٹھیں اور سر اسپات میں ہلا۔ آج تو شیرنی خود شکار ہونے والی ہے۔ وہ جھکا اور اس کے پھڑپھڑاتے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ وہ سحر تھا جو وہ نبیشہ کے ارد گرد بکھیر رہا تھا۔ نبیشہ نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ محبت سے اسے سمیٹتا اپنی باہوں میں بھرے سرشار سا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے آج آپ سب کو کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا۔ بظاہر سب کے لیے یہ کام سے پارٹی ہے، پر یہ میرا ریسیپشن ڈے ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کمکموں سے پورا لان روشن تھا، اطراف میں پھیلی بھینی بھینی خوشبو چار سو بکھری ہوئی تھی۔ میں ایک ایسا انسان تھا جسے محبت کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا۔ مجھے انا پرست اور مغرور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پر میری زندگی میں جب سب کچھ پری پلان تھا، تب میری زندگی میں سلوہ آئی، میری دور کی کزن سلوہ عمران۔ اس سے نکاح میری موم کی رضامندی سے ہوا، پر اس لڑکی کی وفا، اس کی حیا نے مجھے گرویدہ کر لیا۔ میں دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتا تھا، پر کہتے ہیں نا، محبت اپنا آپ خود منوا لیتی ہے۔ میں نے اس سے تنہائی میں محبت کا اظہار کیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ سلوہ الجھی نظروں سے کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ دل کسی اور لے پر دھڑکا تھا۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ یہ کام سی پارٹی ہے۔ آفرین بیگم نے اسے رائل بلو رنگ کی گھیردار خوبصورت اور مہنگی ترین میکسی پہننے کے لیے دی، اور اس کے ساتھ اس کا ہم رنگ حجاب۔ وہ کسی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی، جیسے گہرے نیلے آسمان کا رنگ اسی فراک میں اتر آیا ہو۔
لمبی گھنیری پلکوں کی اوٹ میں چکی وہ سرمئی کانت سی آنکھیں جنہوں نے ارسلان یامین جیسے انا پرست شہزادے کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پر وہ لڑکی سب کے سامنے اظہار چاہتی ہے، اور میں آج ساری دنیا کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ سلویٰ ارسلان میری اولین محبت ہے۔ سلویٰ کے اوپر سپاٹ لائٹ کی روشنی پڑی، اتنے لوگوں میں وہ نمایاں ہو چکی تھی، سرمئی کان سی آنکھیں پل میں بھیگی۔ جاؤ سلویٰ، یہی وقت ہے۔ آفرین بیگم نے اس کے لرزتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ سلویٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا، سپاٹ لائٹ کے ساتھ چلنے لگی۔ کئی لوگوں کی حسد و رشک بھری نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ بھلا ایک عام سی لڑکی، ایک عام سی امپلائی کی محبت میں وہ انا پرست شہزادہ کیسے گرفتار ہو گیا؟ سلویٰ نے اپنے چشمے کی جگہ ٹرانسپیرنٹ لینس لگائے ہوئے تھے، اس کی سرمئی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، شاید وہ ستمگر کی تمام باتیں فراموش کرنے کو تیار تھی۔ ارسلان اپنی جگہ سے آگے آیا، رائل بلو ٹکسیڈو میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے سلویٰ نے تھام لیا۔ تالیوں کی گونج سے فضا خوشگوار ہو گئی۔ آفرین بیگم نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ دیکھو، آج میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنا لیا، اور اب تم میری خواہش پوری کرو گے، دنیا سے دور جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ ارسلان سرگوشیانہ بولا تو سلویٰ کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اس طرح شرماؤ گی تو محفل کا لحاظ کیے بغیر کہیں دور لے جاؤں گا، ارسلان نے گھمپیر مخمور لہجے میں کہتے اس کے گال پر انگلی پھیری۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور جذبات کا طوفان موجزن تھا۔ سلویٰ کی گھنیری پلکیں حیا کے بوجھ تلے جھک گئیں۔ ارسلان نے سب کے سامنے اس کے ماتھے پر مہر مثبت کی تو ایک بار پھر تالیوں کی گونج اٹھی۔ لان کی تمام لائٹس جل اٹھیں تو ہر طرف اجالا چھا گیا۔ ارسلان اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے شہرام اور ضحاک کی جانب بڑھا، اور اس کے چال میں استحقاق تھا، سرشاری تھی۔ کیا زبردست اظہار کیا تھا! ہمیں تو لگا تھا اسٹون مین کو محبت نہیں ہو سکتی، شہرام ہنستے ہوئے بولا اور ارسلان کے گلے لگا۔ ارسلان نے اس کی فضول گوئی پر ایک دھموکا اس کے پیٹ میں جڑا۔ بیگم، اپنے بھائی کو سمجھا لو، سالہ ہے یہ میرا، کیسے تشدد کر ہے، شہرام کراتے ہوئے میرال سے بولا۔ تو ٹھیک کرتے ہیں، آپ ہیں ہی اسے قابل، میرے ارسلان بھائی بیسٹ ہیں۔ وہ شہرام کو لتاڑتے ہوئے ارسلان سے ملی۔ ارسلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھنے کے بعد ارسلان دل سے خوش ہوا۔ سلویٰ ہولے سے مسکرائی۔ بہن کے بھائی، تجھے تو میں دیکھ لوں گا، شہرام دانت پیستے ہوئے بولا۔ ضحاک نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو گلے لگایا اور ولیمے کی مبارکباد دی۔ اتنی مشکلوں سے گزرنے کے باوجود بھی وہ سب جب ملتے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ ضحاک سے ملنے کے بعد ارسلان نبیشہ سے ملا۔ چاکلیٹ براؤن لانگ گاؤن میں ملبوس وہ پرسکون سی کھڑی تھی۔ ضحاک نے اپنا بازو اس کے گرد رکھ کر اسے اپنے حصار میں واپس قید کیا۔ میری بیگم میری نہ رہی، تو نے صحیح دماغ خراب کیا ہے میری بیگم کا، شہرام کی دعائیاں عروج پر تھیں۔ ہاں تو ارسلان ہیں ہی اتنے اچھے، ابھی دیکھا کس طرح سب کے سامنے سلویٰ سے اظہار کیا۔ نبیشہ اس کی تعریف میں بولی۔ ضحاک نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر تنبیہ کرتی نگاہوں سے ارسلان کو دیکھا۔ اس کو دیکھ لیں گے شہرام، میری بیگم بھی میری نہ رہی۔ ضحاک اور شہرام کا غم ایک سا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں سلویٰ بھابھی کے لیے کتنی محبت سے سب کچھ پلان کیا، اور ایک آپ ہیں۔ ہاں، اور ایک میں ہوں جو اپنی بیوی کے لیے چاکلیٹ اور چیزیں لانے کے لیے رہ گئے ہوں، شہرام منہ بنا کر بولا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا بچی سے محبت کر؟ ضحاک بے شرمی سے گویا وہ ارسلان بھی ہنسا تو محفل زعفران بن گئی۔ سلویٰ بھابھی میری بھابھی ہیں تو نبیشہ بھابھی انہیں کیا کہیں گی؟ میرال پرسوچ انداز میں بولی۔ نبیشہ میری بہن ہے آج سے، تو اس لحاظ سے سلویٰ اس کی بھابھی ہوئی۔ ارسلان نے یکلخت آگے بڑھ کر نبیشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو نبیشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، رشتے کا احساس اب دل میں جاگا تھا۔ ضحاک نے اسے مکمل توجہ اور چاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو کسک تھی، طاہر صاحب کی کمی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنی مرضی اور دنیاوی زندگی میں مگن نبیشہ کو فراموش کر چکے تھے۔ سلویٰ نے شکر کا سانس خارج کیا۔ یہ سب جیسے خواب لگنے لگا، پر یہ سب زندگی کا حصہ تھا۔ مشکلات کے بعد آسانیاں لکھتی گئی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، لاسٹ ایپیسوڈ بھی اور یہ ناول بھی۔ تو جلدی سے اس ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔